الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. جو حدیث میں آج آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں یہ حدیث بڑی دلچسپ حدیث ہے. اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بدع وعشرين درجہ. یہ ایک لمبی روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار انعامات بیان کیے ہیں اس آدمی کے لیے جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن باجماعت پڑھتا ہے. سب سے پہلے اس بات کو یاد رکھیں کہ سلف صالحین میں سے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وغیرہ کا ایک قول ہے کہ ہر ایک مسلمان پر باجماعت نماز پڑھنا واجب ہے، اللہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کو عذر ہو تب اس وقت میں یہ واجب جو چیز ہے اس سے ہٹ سکتی ہے. لیکن بلا وجہ آدمی اگر کوئی جماعت کے ساتھ نماز کو چھوڑتا ہے تو بعض نے اسے نفاق کی علامت کہی ہے اور بعض نے اسے یہاں تک بھی لکھ دیا کہ باجماعت جو مسلمان نماز ادا نہیں کرتا ہے اس آدمی کو نماز کا کما حق و ثواب نہیں ملتا ہے. یہ مسئلے کو یاد رکھیں. دوسری چیز اس سلسلے میں اللہ کے نبی کی ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صلی اللہ 40 یوما فی جماعت یدرک مع التکبیرۃ الاولی کتب له براتان. حضرت براء بن عازب کی روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی اللہ 40 یوما فی جماعت کہ جو کوئی آدمی 40 دن تک باجماعت نماز پڑھتا ہے. باجماعت نماز کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ امام کے ساتھ اگر آپ سلام کو بھی اگر پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی جماعت میں شامل ہے. اگر آپ امام کے ساتھ اگر آپ پہلی رکعت بھی پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی جماعت میں. لیکن خصوصیت کے ساتھ یہ بات اس حدیث سے بیان کی گئی ہے یدرکو مع التکبیرۃ الاولی. جماعت کا مطلب ایسا نہیں کہ آپ جو بھی رکعت کو پڑھیں جماعت آپ کو مل سکتی ہے، لیکن یدرکو مع التکبیرۃ الاولی یہاں پر خاص طور پر یہ بات بتائی گئی کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ اگر کوئی آدمی 40 دن لگاتار نماز پڑھتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کتب لہ برأتان، اللہ تعالیٰ اس آدمی کے لیے 2 خوشخبریوں کو اس کے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں. پہلی خوشخبری براءۃ من النفاق، اس آدمی کو اللہ تعالیٰ نفاق جو ہے جسے منافقت کہتے ہیں وہ آدمی منافقت سے بری ہو جاتا ہے، آزاد ہو جاتا ہے، یعنی اس آدمی کے قریب نفاق آ نہیں سکتا ہے. وبراءۃ من النار، دوسرا پروانہ دوسری خوشی جو اس آدمی کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہے وبراءۃ من النار 40 دن تک جو آدمی تکبیر اولیٰ کو پاتا ہے اس آدمی کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی کے پروانے کو اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی آدمی ہے 40 دن اس نے نیت کی کہ میں جماعت سے نماز پڑھوں گا تکبیر اولیٰ کے ساتھ. اگر 40 دن کی نیت کیا 20 دن باجماعت تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھی، اچانک 21ویں دن انتقال ہو گیا تو بتائیے کیا اس آدمی کا معاملہ، کیا اس آدمی کے جو نام اعمال میں جو پروانہ لکھا گیا ہے کیا اسے ملے گا یا نہیں ملے گا؟ علماء نے کہا ہے کہ اس آدمی کو جو پروانہ جو بتایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پروانہ اس آدمی کو مل جائے گا، کیونکہ اس کی نیت تھی 40 دن پڑھنے کی لیکن حادثہ ہو گیا، اچانک موت آ گئی. لیکن ایسے مسئلے میں نیت جب اس نے کی کہ مجھے 40 دن نماز باجماعت پڑھنا ہے تو اس کے نیت کے مطابق اس آدمی کو اجر انشاءاللہ مل جائے گا. شیخ اسلام ابن تیمیہ کا بھی قول ہے، بقیہ اور بھی علماء کا یہ قول ہے. تو اس بات کو جان لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی آدمی اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تزید علی صلاته فی بیتہ وصلاته فی سوقہ، ایک آدمی جو گھر میں نماز پڑھتا ہے ایک آدمی جو مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہے گھر میں نماز پڑھنے والے کو اتنا ثواب نہیں ملتا ہے جتنا مسجد میں آ کر باجماعت جو آدمی نماز پڑھتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا بدع و 20 درجہ، اس آدمی کو 27 گنا ثواب ملتا ہے جو جماعت سے نماز پڑھتا ہے. بزا کا لفظ کہتے ہیں 3 سے لے کر 10 تک کا عدد جو ہے اسے بزا کہتے ہیں. اب آپ 27 بھی لگائیے 28 بھی لگائیے 29 بھی لگائیے، کیونکہ بزا شروع ہوتا ہے 3 سے 9 تک کا جو عدد ہے اسے عربی میں بزا کہتے ہیں. اس کے بعد پھر اللہ کے نبی نے فرمایا سوال یہ پیدا ہوا کہ ایک آدمی جو باجماعت نماز پڑھا ہے اس سے اتنا ثواب کیوں ملتا ہے؟
اللہ کے نبی نے اس کی وجہ بیان کی وَذَلِكَ أَنَّ أَحْدَهُمْ إِذَا تَوَضَّعَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يَنْهَضُ إِلَّا الصَّلَاةَ۔ یہاں پہ ایک مسئلے کو جان لیں، ایک آدمی جو ہے بازار میں ہے، کاروبار میں ہے، اچانک اذان کی آواز سنی، دل تو نماز پڑھنے کا نہیں چاہتا لیکن اذان کی آواز سنی، اب مسجد کو آ گیا، تو کیا بتائیے ایسے آدمی کو 27 گنا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے۔ اس مسئلے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور امام ابن قیم لکھتے ہیں آدمی کو چاہیے کہ وہ گھر سے نیت کر کے اگر نکلتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، نیت کیا ہوتی ہے کہ مجھے اب ظہر کی نماز پڑھنی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ گھر سے وہ آدمی اگر نیت بن کر نکل رہا ہے تو تب جا کر اس آدمی کو جو 27 گنا ثواب ملنا ہے جماعت کا وہ ملے گا۔ ایک آدمی ایسے ہی بازار میں نکل گیا، اذان کی آواز سنی، ارے نماز نہیں پڑھی تو لوگ کیا بولتے کہ اذان کی آواز میں نے سن لی، اگر وہ نیت سے نماز پڑھ رہا ہے تو یاد رکھیں وہ ثواب جو 27 گنا جماعت کا جو ملنا ہے وہ اس آدمی کو نہیں ملے گا۔ نیت شرط ہے، آدمی نیت کر کے نکلے۔ دکان بازار میں ہی ہے پھر مسجد کا آئے۔ ہاں آپ اگر صبح گھر سے نکل رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ کی دکان بازار سے بالکل باہر ہے، ایسا نہیں جی بازار دکان میں ہے، ہم ایسے کاروبار کرتے، پھر اذان کا وقت ہوتا معلوم ہے پھر مسجد آ گئے، نیت کر کے نیت کرنا ہے نا، جی ہاں نیت کرنا چاہیے، ضروری ہے نیت۔ اگر آپ نے نیت نہیں کی تو وہ ثواب نہیں ملے گا، میں یہ بتا رہا تھا آپ کو۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَلَنْ يَحُطُّ قُطْوَةً إِلَّا رَفَعَ لَهُ بِهِ دَرَجَةً۔ یہاں پر تو پہلا انعام یہ ملے گا 27 گنا ثواب ملے گا، دوسرا انعام آپ کو یہ ملے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب وہ آدمی قدم دوڑا کر مسجد کو آتا ہے تو ایک قدم جب وہ ڈالتا ہے تو ایک درجہ اس کا بلند ہوتا ہے، اور دوسرا قدم جب وہ ڈالتا ہے تو اللہ اس کا ایک گناہ معاف کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر سے مسجد 40 قدم دور پر ہے تو آپ 40 قدم چل کر آ رہے ہیں، یاد رکھیں آپ کے ہر قدم کے بدلے میں آپ کا ایک درجہ بلند ہو رہا ہے اور آپ کا ایک گناہ معاف ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت دیکھیے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی نے فرمایا مثال طور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب مسجد کو آتے ہیں تو انہیں بہت جلدی ہوتی ہے جماعت جلدی شروع ہونا، اگر امام صاحب 2 منٹ بھی جاتے ہیں تو فوری گھڑی کو دیکھتے ہیں کیا نماز نہیں ہو رہی، جماعت نہیں ہو رہی۔ تو یہاں پر اس مسئلے کو جان لیں کہ اگر کوئی آدمی وقت سے پہلے اگر مسجد کو آتا ہے، اگر مسجد کو آ کر تحیۃ المسجد پڑھ لیا، اس کے بعد پھر جماعت کا انتظار کیا، اگر امام صاحب 5 منٹ یا 2 منٹ لیٹ بھی آتے ہیں لیکن انتظار کرا ہے، جہاں پر بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ انتظار کرا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ مغفر لہ ورحمہ، اللہ کے فرشتے اس آدمی کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ جب تک یہ آدمی بیٹھا ہوا ہے جماعت کی نیت سے، اس سے گناہوں کو معاف کر اور اس پر رحم کر۔ یعنی ایک آدمی اگر جماعت نہیں بھی ہو رہی ہے لیکن وقت ابھی باقی ہے جماعت کے لیے، جب تک وہ اپنی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے برابر اسے نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ یہ حدیث بڑی اہم حدیث ہے، اس میں اگر مسائل آپ کے ساتھ پیش کروں بہت بڑے مسئلے اس حدیث سے نکلتے ہیں، لیکن میں نے صرف آج اس حدیث کی جھلک آپ کے سامنے پیش کی۔ انشاءاللہ اس حدیث کو وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ کل کے درس میں بیان ہوگا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں جتنی باتیں بتائی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ یہاں پر ایک مسئلہ وضاحت کر دوں، ایک آدمی جماعت کے لیے بیٹھا ہوا ہے نماز کی نیت کر کے، اگر جماعت لیٹ بھی ہو رہی ہے لیکن اگر وہ آدمی بلا ضرورت اگر جگہ سے ہٹتا ہے تو پھر وہ ثواب نہیں ملے گا۔ اگر ضرورت آئے یا پھر نمبر 1 یا نمبر 2 تب وہ ہٹ سکتا ہے، اگر نہیں ایسے یہاں وہاں اگر پھرتا ہے تو وہ آدمی کو ثواب نہیں ملے گا۔ اور بھی تفصیل انشاءاللہ کل کے درس میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز بھائیو، کل کے درس حدیث میں آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پیش کی گئی تھی جس میں آپ کو بہت سارے مسائل اس حدیث میں بتائے گئے ہیں، اور میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ وعدے کے مطابق آج آپ کے سامنے اس حدیث میں اور بھی دیگر مسائل ہیں، اس کی وضاحت آپ کے سامنے کرنے کے لیے میں نے کہا تھا انشاءاللہ آج اسی کے مطابق آپ کے سامنے اس حدیث میں اور بھی دیگر مسائل ہیں
جو میرے اور آپ کے لیے بڑے اہم ہیں، وہ حدیث کے مسائل آپ کے سامنے بتا کر اپنی باتوں کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ کل جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی آدمی تنہا نماز پڑھتا ہے، اور جو آدمی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، تو تنہا نماز پڑھنے والا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ جو آدمی با جماعت نماز پڑھتا ہے اسے تنہا نماز پڑھنے والے سے 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ یہ حدیث آپ نے پوری سنی۔ اس حدیث میں ایک مسئلہ جو بیان کیا گیا تھا وہ یہ ہے کہ انسان جو بھی اعمال کرتا ہے، ان اعمال میں سب سے افضل عمل نماز کا ہے۔ کیسے؟ آپ دیکھیں، آپ پوری احادیث کو آپ چھان لیں، پورے احادیث کو آپ کھنگال لیں، آپ کو کہیں بھی ایسا عمل نہیں ملے گا جس کے کرنے پر فرشتے آپ کے لیے دعائے رحمت کریں۔ لیکن نماز ایک ایسا عمل ہے، اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث کے آخر میں کہ الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاه الذی صلی فیہ، کہ تم میں کا کوئی آدمی جب نماز کی حالت میں رہتا ہے، جہاں پر وہ نماز پڑھتا ہے، جس جائے نماز میں یا پھر جس جگہ میں وہ نماز پڑھتا ہے، جب تک نماز پڑھتا ہے تو فرشتے برابر اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ دعا کیا کرتے ہیں فرشتے؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس بندے کے تو گناہوں کو بخش دے اور اس بندے پر تو رحمت کو نازل فرما۔ کب تک؟ جب تک کہ مصلی جہاں پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے یا پھر جہاں رہ کر وہ نماز پڑھتا ہے، جب تک جتنی نماز وہ پڑھتا ہے، چاہے وہ سنن ہو یا نوافل ہو یا فرائض ہوں، جس مقام میں ٹھہر کر بندہ ادا کرتا ہے، فرشتے برابر اس کے لیے یہ دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ۔ اس کی دلیل آپ صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں آپ پا لیں گے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجتمع ملائکۃ اللیل و ملائکۃ النہار فی صلاۃ الفجر، دن اور رات کے جو فرشتے ہوتے ہیں، دیکھیے فرشتوں کی بھی شفٹنگ ہوتی ہے، نوکری ان کی شفٹنگ ہوتی ہے۔ جو رات کے فرشتے ہوتے ہیں اور جو فجر کے جو فرشتے ہوتے ہیں، دن کے جو فرشتے اور رات کے جو فرشتے ہوتے ہیں، وہ نماز فجر میں اور نماز عصر میں وہ لوگ اپنی شفٹنگ کو چینج کرتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ فرشتے بھی ان کی بھی شفٹنگ ہوتی ہے، کب؟ نماز فجر میں اور نماز عصر میں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو نمازوں کے سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ آپ نے یہ بات بیان کی کہ جو کوئی آدمی فجر کی نماز کو چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس سے ذمہ اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس آدمی کا ضامن نہیں رہتا ہے۔ دوسری روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر فکأنما اتر اہلہ ومالہ، کہ جو کوئی آدمی نماز عصر کو چھوڑ دیتا ہے، وہ آدمی اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کو اور اپنے مال کو برباد کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا 5 نمازیں، ان 5 نمازوں کی الگ الگ اہمیت ہے، لیکن نماز فجر اور نماز عصر کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں فرشتے اپنی نوکری کو، اپنی ڈیوٹی کو چینج کرتے ہیں، اسی لیے ان نماز میں مصلی کا ان نماز میں شریک ہونا بہت اہم عمل ہے۔ یہاں پر اس مسئلے کو جان لیں کہ آپ نے کل کے درس میں حدیث سنی جس میں آپ نے یہ آپ نے بات سنی کہ اگر کوئی آدمی با جماعت نماز پڑھتا ہے اسے 27 درجے ثواب ملتا ہے۔ یہاں پر اس چیز کو جان لیں، یہاں پر ائمہ میں محدثین میں اختلاف ہے۔ اختلاف یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں اس ثواب کا جو درجہ الگ الگ درجہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی اچھی طریقے سے وضو کر کے نماز پڑھتا ہے، دیکھیے یہاں پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جیسے چاہے وضو کر لیے، ہاں جلد بازی میں آپ وضو صحیح نہیں کرے، یاد رکھیں آپ کو وہ درجہ ثواب نہیں ملے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی وضو بھی اچھی ہو۔ کیسے اچھی ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا جو طریقہ بتایا ہے اسی انداز میں آپ وضو کریں گے۔ چلیے آئیے اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت آپ کو پیش کر دوں جس میں یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
اگر کوئی آدمی اچھی طریقے سے نماز پڑھے، اس کے بعد وضو اچھے انداز سے کرے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس آدمی کا مسئلہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کریں گے۔ صحیح بخاری کی روایت میں اللہ کے نبی نے یہ بات بیان کی کہ اگر کوئی آدمی اچھی طریقے سے وضو کرے، جیسے وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، پھر نماز پڑھے، اللہ کے نبی نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں۔ یہ روایت ہے۔ اب یہاں پر اس مسئلے کو بھی جان لیں، بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم اور آپ کبھی کبھار جلد بازی میں وضو کرتے ہیں اور باجماعت نماز پڑھتے ہیں، لیکن اس کا اثر امام پر پڑتا ہے۔ کبھی کبھار آپ نے دیکھا ہوگا کہ امام کی قرات میں کبھی امام بھول جاتا ہے، کبھی کبھار رکوع کرنے کے بجائے کبھی کبھار سجدہ کر لیتا ہے۔ تو مصلیوں کا صحیح سے وضو نہ کرنا، یہ جہاں پر اس کے نماز کے ثواب میں کمی واقع کرتا ہے، وہیں پر امام کے اندر بھی وہ مختلف قسم کے رکاوٹوں کو پیدا کرتا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ بات میں مضبوطی ہو۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ سفر پر ہم گئے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائی، اور یہ جو مقام تھا یہ روم کا مقام تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر گئے تھے، صحابہ کے ساتھ گئے تھے، صحابہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الفجر، اللہ کے نبی نے ہمیں نماز فجر کو پڑھائی۔ فالتبس علیہ فی القرآن، ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأت میں آپ کی گڑبڑی ہو رہی تھی، یعنی آپ نماز میں قرأت کو صحیح انداز سے ادا نہیں کرتے، یعنی نماز میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے فجر میں، اس میں کچھ غلطیاں اللہ کے نبی سے ہو رہی تھی۔ فلما صلی، آپ نے جب نماز پوری کر لی، نبی نے کہا ما بال رجال یحظون ما صلی بغیر طہر، لوگوں کا معاملہ آپ نے بیان دیا، نماز کے فوری بعد آپ نے ٹھہر کا واضح دیا اور کہا کہ لوگوں کا معاملہ بڑا عجیب غریب ہے، وہ لوگ نماز کو آئے ہیں لیکن ان میں کہ اکثر لوگوں نے وضو کو صحیح انداز سے نہیں کیا۔ آپ نے نام نہیں لیا، آپ نے کہا کہ ما بال رجال، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ صحیح انداز سے وضو کیوں نہیں کرتے ہیں؟ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اولئک الذین یلبسون علیہ صلاتنا، یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہماری نماز کے اندر خلط ملط کا کام کیا۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی نے فرمایا من شہد معنا الصلاۃ فلیحسن الطہور، آپ نے کہا کہ جو کوئی آدمی ہمارے ساتھ مل کر نماز پڑھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے فلیحسن الطہور، وہ صحیح انداز سے وضو کرے۔ معلوم یہ ہوا، مسند احمد کی اس روایت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک آدمی جب باجماعت نماز پڑھے تو اس کی وضو اچھی ہونی چاہیے، ورنہ اس کا اثر امام کی قرأت پر پڑ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی کے اس واقعے سے آپ نے اس بات کو جان لیا ہوگا۔ اس کے بعد یہاں پر اس مسئلے کو بھی جان لیں کہ بسا اوقات بعض لوگ جماعت پانے کے لیے جلد بازی میں آتے ہیں۔ دیکھیے جماعت کو پانا اچھی بات ہے، 27 درجہ ثواب ہے، آپ کو تکبیر تحریمہ کو پانا اچھی بات ہے، لیکن اس بات کو جان لیں آپ گھر سے 10 منٹ پہلے آپ نکلیں مسجد کو، ایسا نہیں کہ 2 منٹ میں آپ کو اب جماعت پانی ہے، آپ کیا کرتے ہیں فوری طور پر مسجد کو آتے ہیں، بھاگ کے آتے ہیں، آپ کی رفتار میں ایک قسم کی پھرتی آ جاتی ہے۔ تو نماز کو جب آئیں تو آپ ایسے نہ آئیں، بلکہ جب نماز کو آپ آئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنے کا انداز بیان کیا، انداز کیسا ہونا چاہیے۔ چل اس روایت سے بھی ہم جان لیں، اللہ کے نبی کے صحابی حضرت انس ابن مالک کی روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا تأتوها تسعون واتوها تمشون، جب تم میں کوئی آدمی نماز کو پانا چاہتا ہے یا پھر نماز کھڑی ہو جائے فلا تأتوها تسعون، تم دوڑ کر مت آؤ۔ دیکھیے معلوم کیا ہوا، اگر جماعت کھڑی ہو رہی ہے تو آپ ایسا نہیں کہ چپل یہاں ایک چپل ہے آپ کی، دوسری چپل کہیں اور ہے، آپ جماعت کے لیے آ رہے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آپ ان ڈھکل کر فوری آپ جماعت پڑھنا چاہ رہے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمشون وعلیکم السکینہ، جب تم نماز کو آؤ جماعت پانے کے لیے سکینت کے ساتھ آؤ، تمہاری چال معتدل ہونی چاہیے، ایسا نہیں کہ جلدی جلدی قدم اٹھا کے بھاگ رہے، ایسا بھی نہیں، اتنا سلو بھی نہیں کہ آپ جماعت کو ہونا بلکہ آپ کھو دے رہے ہیں، بلکہ آپ کے اندر معتدل چال ہو۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی فرمایا فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا،
जमात में जो तुमको हिस्सा मिल रहा है उसको पालो, जो नहीं मिला तुम बाद में उसकी वो कर लो, उसको पूरा कर लो। तो मालूम इस हदीस से ये हुआ कि एक आदमी को चाहिए जहां पर अज़ा और अकामत के दरमियान तकरीबन 15 मिनट का जो वक्फा होता है, उस वक्फे से पहले आदमी जमात को हासिल करने की कोशिश करे। ऐसा नहीं कि अरे चलो भाई 2 मिनट हैं, 1 मिनट हैं, चलो जल्दी जल्दी भागेंगे, जमात मिल जाएगी। ये चाल इंसान के लिए सही चाल नहीं हो सकती है। इस हदीस में एक और मसला ये भी निकला कि एक आदमी को चाहिए कि वो नमाज को जब आए तो नमाज का इंतज़ार करे, जल्दबाजी का काम ना करे। अगर जमात खड़ी होने में कुछ वक्त है तो बाद लोगों के अंदर बेचैनी होती, कब नमाज पढ़ना, कब भागना, कब नमाज पढ़ना। ऐसा नहीं, आदमी को चाहिए बेचैनी की मुज़ाहरा ना करे, बल्कि आदमी को चाहिए कि वो इत्मीनान के साथ इंतज़ार करे। बाद लोगों को देखने में आता है कि जमात क्यों नहीं खड़ी हो रही, कहीं को ऐसा यूँ हो रहा ऐसा। तो इस तरीके का जो हरकतें हैं ये इंसान के लिए उसकी नमाज में सवाब में जो कमी जो वाक़ई होनी है वो कमी का अंदेशा है। तो ये तमाम मसाइल इस हदीस से मैंने आपके सामने पेश किए हैं। खुलासा कलाम ये है, आपने बातें समझ ली होगी, अल्हम्दुलिल्लाह आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि जितनी बातें बताई गई हैं अल्लाह ताला हम तमाम को उन बातों के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता करे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। इंशाअल्लाह कल से ये बात ख़त्म हो गया। इंशाअल्लाह कल से तौबा के सिलसिले में इंशाअल्लाह यहाँ से हदीसें शुरू होंगी। आप तमाम से गुजारिश है कि आप तमाम इसी तरीके से शिरकत करें।